اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے جب واپس تشریف لائے تو اس کے بعد کیا سارا معاملہ ہوا، ساری مکمل انشاءاللہ تعالی پورا قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ظاہری آنکھوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور اللہ سے باتیں بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو تحائف نبی پاک کو دیے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جن میں 5 فرض نمازیں تھیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان اللہ نے ظاہر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کے خلاف کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، سبحان اللہ۔ اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف 1 برائی لکھی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ چند باتیں تھیں، چند تحفے تھے جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ 50 نمازیں تھیں جو کہ کرتے کرتے 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی، آپ کمی کے لیے عرض کیجئے۔ نبی پاک بار بار جاتے رہے اور یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، اور پھر 5 نمازیں فرض کی گئیں جن کا ثواب 50 کے برابر رکھا گیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کتنی آسانی دی نبی پاک کے صدقے، کہ 5 نمازیں جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لے گا تو اسے ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ گویا کہ آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ نے گویا 50 نمازیں ادا کی، سبحان اللہ۔ تو واپس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نورانی سیڑھی سے گئے تھے تو اسی آپ سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، جو زیادہ تر لوگوں کا یہ اس پر ماننا ہے کہ وہ اس ٹائم فجر کی نماز تھی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ تو صبح سب سے پہلے جب نبی پاک مکہ پہنچے تو واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سب سے پہلے اپنی چچا زاد بہن کو سنایا، جن کا نام تھا ہانی۔ جب ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ واقعہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرمایا کہ آپ لوگوں کو نہ بتائیے گا یہ قصہ، کیونکہ آپ کا لوگ مذاق اڑائیں گے اور ایک اور شوشہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ جیسے آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، لوگ آپ کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، آپ کو تکالیف دیتے تھے، تو یہ واقعہ سن کر وہ دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کو تکالیف دیں گے، ایذا پہنچائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا یہ واقعہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، تو اس نے کہا کہ کوئی تازہ خبر؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا اس نے کہ کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بیت المقدس راتوں رات ہو آئے ہو، اتنا زیادہ سفر، اور صبح یہاں پر موجود ہو؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا کہ میں قوم کو جمع کروں گا، سب کے سامنے آپ کو یہ بات کہنی پڑے گی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ بے شک۔ تو ابو جہل نے آوازیں دے کر سب کو جمع کیا اور کہا کہ اب کہو، سب کے سامنے پورا قصہ بیان کرو۔ تو لوگوں نے وہاں پر جو موجود تھے منافقین، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ 2 مہینہ کا سفر ہے یہاں مکہ سے بیت المقدس تک، تو 1 رات میں یہ سفر کرنا ناممکن ہے۔ بلکہ پہلے تو ان کو شک تھا کہ نبی پاک کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے تھے، تو اب ان کا شک جو ہے وہ یقین میں بدل گیا۔
کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو آنن فانن یہ ساری خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں، اور بہت سارے جو نئے مسلمان تھے جن کے ایمان کمزور تھے وہ سن کر اس سے پھر گئے۔ تو لوگوں نے پھر امید ہو گئے جو منافقین تھے کہ اب ہم جا کر ابو بکر صدیق کو یہ بات ہم کریں گے، وہ یقین نہیں کریں گے، تو اسی طرح کیا ہوگا کہ اس تحریک کی جو ہے وہ جان ہی نکل جائے گی، کیونکہ ابو بکر صدیق کا بڑا نام تھا۔ تو جب وہی ساتھ نہیں رہیں گی تو پھر ان کا کیا ہوگا کہ ان کی جماعت کا، دین کا، منافقین نے سوچا کہ دین کا نام مٹ جائے گا۔ انہوں نے سارا قصہ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو بالکل سچ بیان کیا ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا یقین حضرت ابو بکر صدیق نے ظاہر کیا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق حرم کعبہ میں پہنچے اور دیکھا کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پر کیا کیا کہ منافقین کا منہ بند کرنے کے لیے ایک تدبیر سے انہوں نے کام چلایا، کیونکہ انہیں تو پورا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بول رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حرم کعبہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے، اور ہنسی اڑانے والا مجمع منافقین کافر وہاں پر موجود ہیں وہ بھی، اور پوچھا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے پوچھا، تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو پھر فرمایا گیا کہ بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ یہ ابو بکر صدیق نے ایک تدبیر استعمال کی منافقین کا منہ بند کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی پاک سچ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً بیت المقدس کا نقشہ بیان کر دیا، اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی کہ گویا بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے کہ کیسے ہے وہ علاقہ، کیسا ایریا کیسا ہے، کس طرح ساری حقیقت بتا رہے ہیں، گویا کہ ان کے سامنے وہ چیز موجود ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس تدبیر کے ساتھ جو جھٹلانے والے لوگ تھے ان کو شدید ضرب لگائی۔ تو وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود تھے جو تجارت کے لیے، بزنس کے لیے بیت المقدس جاتے رہتے تھے، تو وہ سب وہاں پر ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نقشہ تو بالکل صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات میں وہاں پر نہیں گئے، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سارا نقشہ بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بول رہے ہیں۔ تو پھر اب لوگوں نے کیا کیا کہ مزید اس کے لیے وہاں پر ثبوت مانگنا شروع کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ بھی انہیں بتایا کہ راستے میں جاتے ہوئے فلاں قافلہ مجھے ملا تھا، فلاں قافلہ بھی ملا تھا، اور ان کی سارے صورتحال بیان کی، اور بعض میں جا کر وہ ساری سچی باتیں ثابت ہوئی، واقعی میں وہ قافلہ آیا اور اس ٹائم وہاں پر وہ پہنچا، کیونکہ وہ قافلے تو آ رہے تھے چل کر، تو انہوں نے تو اپنے ٹائم پر لیٹ پہنچنا تھا۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جاتے ہوئے فلاں مقام پر، جگہ کا نام نبی پاک نے بتایا، اور ایک فلاں قافلہ تھا، تو میں ان کے پاس سے گزرا، تو ان کے اونٹ جو ہے براق سے بھڑ گئے، یعنی براق کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھڑ گئے، اور ایک اونٹ کا ان کا فلاں وادی کی طرف براق کو دیکھ کر بھاگ نکلا۔ تو میں نے قافلہ والوں کو بتایا کہ آپ کا اونٹ فلانی جگہ پر گیا۔ تو واپسی میں پھر فلاں وادی میں ایک فلاں قبیلہ کا قافلہ مجھے ملا، تو سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلوں کے بارے میں بتایا، راستے میں جو معاملات ہوئے وہ بتایا، اور بعد میں آنے والے جو قافلے تھے جس کا نبی پاک نے ذکر کیا، انہیں بعد میں وہ قافلے آئے اور ان کی پھر تصدیق بھی ہو گئی۔ اسی طرح پھر جو منافقین تھے، کافر تھے، ان لوگوں کی زبانیں بند ہوئیں، مگر دل میں وہ یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، چھوٹی سی مثال آپ لے لیں کہ دنیا کی جو آپ پوری دنیا میں جب بجلی پہنچاتے ہیں، آپ یہ جو لائٹ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا میں صرف 3 منٹ اور چند سیکنڈ میں یہ پھیلتی ہے بجلی، 3 منٹ اور
چند سیکنڈ میں جب پوری دنیا میں انسان کی بنائی ہوئی بجلی جو ہے وہ جا سکتی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں ساتوں آسمانوں کی سیر نہیں کرا سکتا؟ وہ رب قادر کہ جس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے، کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ تو یہ انسان کی عقل، اور پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا کہ جہاں پر کسی انسان کا تصور ہی نہیں جا سکتا، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے، تصور میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ اتنا زیادہ نبی پاک نے یہ بیان فرمایا۔ تو پھر بیان فرمایا کہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالحین لوگوں کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، جو جنت میں موجود ہے، وہاں پر کسی انسان کی کبھی نہ سوچ گئی، نہ کسی کا تصور گیا کہ وہاں پر جنت میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ یہ دنیا حقیر ہے، کہ جیسے ایک انسان اپنی انگلی کو ایک سمندر میں ڈبوتا ہے تو جب باہر نکالتا ہے تو اس انسان کی انگلی پر جتنا پانی لگتا ہے، فرمایا گیا کہ دنیا کی حیثیت اتنی ہے جتنا آپ کے انگلی پر پانی لگتا ہے، یعنی اتنی مختصر، اتنی تھوڑی، اور اس دنیا کو بڑا حقیر سمجھا گیا ہے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو بڑے تجربہ کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھاتے۔ تو جاتے ہوئے ایک کسی جانور کا بچہ دیکھا کہ جو مردہ پڑا ہوا تھا، مردہ حالت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی اس کو خریدے گا؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کو تو شاید کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا، کیونکہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مر چکا ہے اور یہ مردار ہو چکا ہے، اس کو تو کوئی نہیں لے گا۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا، یہ جو مردہ جانور ہے، جانور کا بچہ ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، کہ جس کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کے نزدیک یہ دنیا۔ تو پھر آپ کو مجھے لگتا ہے یہ پوری بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ مزید اسلامک ویڈیوز کی اپڈیٹ لینا چاہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔